أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما
والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم माशाअल्लाह सूरत फुरकान 3 हिस्सों में तकरीबन मुकम्मल हुई। तर्जुमा समात फरमाएँ। इसका जी 5वां छठा रुकू सूरह फुरकान 19वें पारा इन रुकू पे पाव भी हो रहा है। अलम तरा इला रब्बिका कैफ़ मद्दल वलौ शाअ लजअलहु साकिनन सुम्मा जअलना अश-शम्स अलैहि दलीला। क्या तुमने अपने परवरदिगार की कुदरत को नहीं देखा कि वो किस तरह साए को फैलाता है, और अगर वो चाहता है तो उसे एक जगह ठहरा देता, फिर हमने सूरज को इसके लिए रहनुमा बना दिया। सुम्मा क़बज़नाहु इलैना क़ब्ज़न यसीरा, फिर हम उसे थोड़ा थोड़ा करके अपनी तरफ समेट लेते हैं। किसको? सूरज। यहाँ से अल्लाह ताला अपनी कुदरत कामला की कई निशानियों की तरफ तवज्जो दिलाई है, जिन पर इंसान गौर करे तो इनमें से हर चीज़ अल्लाह ताला की तौहीद पर वाज़ेह दलील है। सबसे पहले याद दिलाया गया है कि धूप छाँव की तब्दीलियाँ इंसान की ज़िंदगी के लिए कितनी ज़रूरी हैं। अगर दुनिया में हमेशा धूप रहती तब भी ज़िंदगी दो भर हो जाती। ठीक है जी, कहते हैं ना गर्मी बड़ी है, गर्मी बड़ी है। अभी सर्दी आएगी कि क्या कहेंगे? सर्दी बड़ी है, सर्दी है। शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अगर इन दुनिया में और अगर हर वक़्त साया ही रहे तो साया रहता तो भी इंसान का कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल होकर रह जाता, रोशनी न होती, अंधेरा अंधेरा होता। ठीक है जी, धन्यवाद। क्या होता?
اللہ تعالیٰ ہر روز ان دونوں کا حسین امتزاج اس طرح پیدا فرماتا ہے کہ صبح کے وقت سایہ زمین پر پھیلا ہوا ہوتا ہے، پھر جوں جوں سورج چڑھتا جاتا ہے اس کا سایہ سمٹتا رہتا ہے۔ سورج کو سائے کا رہنما بنانے کا مطلب یہی ہے کہ سورج کے چڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ سایہ گھٹنا شروع ہوتا ہے، دور ہو، یہاں تک کہ عین دوپہر کے وقت وہ کل عدم ہو جاتا ہے، یعنی ختم، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سمیٹنے سے تعبیر فرمایا۔ پھر جوں جوں سورج مغرب کی طرف ڈھلتا ہے سایہ پھر رفتہ رفتہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہاں تک کہ غروب کے وقت پورے افق کو گھیر لیتا ہے، اور اس طرح انسانوں کو دھوپ چھاؤں کی یہ تبدیلی دھیرے دھیرے حاصل ہوتی ہے اور ناگہانی تبدیلی کے نقصانات سے بچاؤ ہوتا رہتا ہے۔ هو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا اور نیند کو سراپا سکون اور دن کو دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کا ذریعہ بنایا۔ ماں چاہ دو یار سرت کرو نا یار، ایسا اڑنا کھیڑو ٹوپیا نا۔ وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا، اور وہی ہے جس نے اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہوائیں بھیجی جو یعنی بارش کی خوشخبری لے کر آتی ہیں، اور ہم نے ہی آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا ہے۔ لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا نعاما وعناصيا كثيرا، تاکہ ہم اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندگی بخشیں، سرسبز و شاداب کریں زمین کو، اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے مویشیوں اور انسانوں کو اس سے سیراب کریں۔ ٹھیک ہے جی، کتنے جانور بارش کا پانی پیتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، بارش کا پانی پیتے ہیں اور وہ اکٹھا ہوتا ہے، وہاں پہ بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، بہت سے علاقوں میں پانی ہوتا ہی نہیں، بارش کے پانی سے گزارا ہوتا ہے، بلوچستان، کوئٹہ، یہ وہ، اور ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس پانی کی الٹ پھیر کر رکھی ہے تاکہ وہ سبق حاصل کریں، لیکن اکثر لوگ ناشکری کے سوا ہر بات سے انکاری ہیں۔ پانی کی الٹ پھیر کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ پانی اللہ تعالیٰ انسانوں کے درمیان اپنی رحمت سے ایک خاص تناسب کے مطابق تقسیم فرماتے ہیں، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پانی کا اصل ذخیرہ سمندر میں ہے، اللہ تعالیٰ وہاں سے اسے بادلوں کے ذریعے اٹھاتے ہیں اور پہاڑوں پر برف کی صورت میں جما دیتے ہیں، جہاں سے وہ پگھل پگھل کر دریاؤں کی صورت اختیار کرتا ہے، اور لوگ اس سے اپنی ضروریات پوری کر کے اسے ضائع کر دیتے ہیں، لیکن یہی مستعمل پانی ندی نالوں کے ذریعے دوبارہ سمندر میں جا کرتا ہے، اور پاک پانی کے اس ذخیرے میں بہہ بہ کر دوبارہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اسے پھر بادلوں کے ذریعے اوپر اٹھایا جاتا ہے۔ یعنی یہ کیا کہیں گے آپ کس کو؟ اللہ تعالیٰ کی قدرتی فلٹر مشینیں۔ بادل کیا ہیں؟ بادل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی گاڑیاں ہیں پانی اٹھانے والی، سمپل بغیر ٹینکر ہیں ان کو کہیں، وہ ڈیوٹیاں کر رہے ہیں بغیر کسی ٹیکنالوجی کے، پیٹرول کے، بغیر اللہ تعالیٰ کے خاص حکم سے۔ کیوں؟ پانی جہازوں میں بھی اتنا زیادہ لے جایا نہیں جا سکتا، ایک اس کی ہوتی ہے لمٹ ہوتی ہے، زیادہ پانی ڈالا تو کیا جہاز ڈوبے گا، سابق گریں گے، اللہ کا نظام ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکر ادا کرنا جی۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک الگ آگاہ کرنے والا پیغمبر بھیج دیتے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، لہذا اے پیغمبر تم ان کافروں کا کہنا نہ مانو اور اس قربان کے ذریعے ان کے خلاف پوری قوت سے جد و جہد کرو۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہی ہے جس نے دریاؤں کو اس طرح ملا کر چلایا ہے، ایک میٹھا ہے جس سے تسکین ملتی ہے اور ایک نمکین ہے سخت کڑوا، اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ اور ایسی رکاوٹ حائل کر دیجئے اس کو دونوں میں سے کوئی عبور نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ دریاؤں اور سمندروں کے سنگم پر یہ نظارہ ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ دو الگ الگ قسم کے پانی ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن ایک دوسرے میں گڑبڑ نہیں ہوتے، گڑبڑ مکس نہیں ہوتے، ملتے، بلکہ دور تک ان کی خصوصیات الگ الگ دیکھی اور محسوس کی جا سکتی ہے۔ پانی کا ذائقہ بھی الگ ہوگا، رنگ بھی الگ ہوگا، اور آپس میں آئے گا، یوں ٹکرائے گا اور واپس چلا جائے گا، یہ نہیں کہ مکس ہو جائے گا، جیسے ہم پانی مکس کرتے ہیں نا، ٹھنڈا پانی، گرم پانی، رنگ والا پانی، ہم پانی میں روح افزا ڈالتے ہیں مکس، سمجھے یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا غیب کا نظام ہے، اس کو بس روک لیتا ہے، آرڈر نہیں ہے، سمجھ آئیے؟ غیبی دیوار ہے، نہ دکھنے والی دیوار۔
یہی وہ عجیب و غریب آڑ ہے جو دونوں کو ایک دوسرے کی سرحد عبور کرنے نہیں دیتی۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو نسبی اور سسرالی رشتے عطا کیے، اور تمہارا پروردگار بڑی قدرت والا ہے۔ تئیوں تنانی نکارنا سوینے نہ رلے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور یہ لوگ ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ ان کو کوئی فائدہ پہنچاتی ہیں نہ نقصان، اور کافر انسان نے اپنے پروردگار ہی کی مخالفت پر کمر باندھ رکھی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں کسی اور کام کے لیے نہیں بلکہ اس لیے بھیجا ہے کہ تم لوگوں کو خوشخبری دو اور خبردار کرو۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی، آپ سے کم روزی کموانا نہیں ہے بلکہ آپ کا کام تو اونچا ہے، دعوت و تبلیغ۔ قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، ہاں جو شخص یہ چاہے کہ اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے تو یہی میری اجرت ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور تم اس رات پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے، جسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور اسی کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے کافی ہے۔ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرحمن فاسأل به خبیرا، یار قسم ہے، الرحمن فاسأل به خبیرا، وہ ذات جس نے 6 دن میں سارے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں پیدا کی، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا اپنی شان کے مطابق۔ وہ رحمان ہے اس لیے اس کی شان کسی جاننے والے سے پوچھو۔ استوا کے لفظی معنی سیدھا ہو جانے اور مضبوطی سے بیٹھ جانے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عرش پر استوا فرمانے کا کیا مطلب اور اس کی کیا کیفیت ہے، یہ بات ہماری محدود عقل سے ماورا ہے، اور ان متشابہات میں سے جن کا ذکر سورہ آل عمران کے بالکل شروع میں آیا ہے، اس لیے اس پر جوں کا توں ایمان رکھنا چاہیے اور اس کی کیفیت کی تحقیق اور جستجو میں نہیں پڑنا چاہیے۔ لہذا کسی کو یہ عقیدہ نہ رکھ لے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ وہ عرش پر ہوتے ہیں، یہ وہ کیا کہے گا، استوا کیا اپنی شان کے مطابق کیا، بس اتنا کہنا ہے، اس سے آگے پیچھے زیادہ بحث مباحثہ کرے گا تو خطرہ ہے، سمجھ آئیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا، سجدہ یاد رکھنا۔ وہ جب ان لوگوں کو سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو یہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہوتا ہے، کیا جسے بھی تم کہہ دو ہم اسے سجدہ کیا کریں، اور اس بات سے وہ اور زیادہ بدکنے لگتے ہیں۔ آیت سجدہ ہے، ہم کیا کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ یہ آیت میرے خیال سے وہ ہے کہ جس میں جلدی سجدہ کرنا، لہذا آپ لوگ کر لیں۔ مشرکین مکہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے رحمان کے نام کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اس لیے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر اس نام کے ساتھ کیا جاتا تو بڑی بدتمیزی سے اس مبارک نام کی تردید کرتے تھے۔ یہ سجدے کی آیت ہے، جو کوئی شخص عربی میں یہ آیت پڑھے یا سنے اس پر سجدہ تلاوت واجب ہے، سجدہ کر کے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، بڑی شان ہے اس کی جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک روشن چراغ اور نور پھیلانے والا چاند پیدا کیا۔ بروج سے مراد ستارے بھی ہو سکتے ہیں اور آسمان کے مختلف حصے بھی، جنہیں فلکیہ والے، یہ فلکیہ صحیح نہیں لکھا انہوں نے، بروج کہتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے بالائی فضا کے کچھ ایسے اجسام مراد ہو جن تک ابھی انسان کی پہنچ نہیں ہو سکی۔ 3 تشبیہات ہے، یاد رکھنا، سمجھ آئی نا کیا؟ نمبر 1 ستارے بھی ہو سکتے ہیں، نمبر 2 آسمانوں کے مختلف حصے بھی ہیں جنہیں فلکیات والے کیا کہتے ہیں، بروج کہتے ہیں، یا بالائی فضا کے کچھ ایسے اجسام مراد ہو سکتے ہیں جن تک ابھی تک انسان کی پہنچ نہیں ہوئی۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اور وہی جس نے رات اور دن کو ایسا بنایا کہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے چلے آتے ہیں، مگر یہ ساری باتیں اس شخص کے لیے کارآمد ہیں جو نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو یا شکر بجا لانا چاہتا ہو۔
انسان بڑھ کے رہنا چاہیے بندے کو. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض حونا هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ خطاب کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں. یعنی ان کی بد کلامی اور گالی گفتار کا جواب برے الفاظ میں دینے کے بجائے شریفانہ انداز میں دیتے ہیں. کہتے ہیں بندے نہ پتر بان، انسان نہ پتر بان، گالیاں نہیں دے ٹھیک ہے جی. السلام علیکم، اللہ حافظ، میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، آپ خاموش رہیں، گالی دینا اچھی بات نہیں ہے، یہ بری بات ہے. باز نہیں آنا تو ٹھوکو. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اور جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھیے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا عذاب وہ تباہی ہے جو چمٹ کر رہ جاتی ہے. انہا ساءت مستقرا و مقاما. یقیناً وہ کسی کا مستقر اور قیام گاہ بننے کے لیے بدترین جگہ ہے. کیا جگہ ہے؟ جہنم. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلك قواما. اور جو خرچ کرتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، بلکہ ان کا طریقہ اس افراد و تفرید کے درمیان اعتدال کا طریقہ ہے. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. اور جو اللہ کے ساتھ کسی بھی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے، اور جس جان کو اللہ نے حرمت بخشی ہے اسے نہ حق قتل نہیں کرتے اور نہ وہ زنا کرتے ہیں. اور جو شخص بھی یہ کام کرے گا اسے اپنے گناہ کے وبال کا سامنا کرنا پڑے گا. یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا. یہ فیہ جو ہے نا یہاں پہ آتا، یاد رکھنا ہے، ہاں کھڑی زرہی فیہ، اور نہیں آتا کدھر فی کے ساتھ. قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھا کر دگنا کر دیا جائے گا، اور وہ ذلیل ہو کر اس عذاب میں ہمیشہ رہے گا. اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کفر و شرک کا ارتکاب کریں، کیونکہ مومن عذاب میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، اور اگر انہوں نے گناہ کیے ہوں گے تو اس کی سزا پا کر جنت میں جائیں گے. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ہاں مگر جو کوئی توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ اس ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. یعنی حالت کفر میں انہوں نے جو برے کام کیے تھے وہ ان کے نام اعمال سے مٹا دی جائیں گے، اور اسلام لا کر جو نیک عمل کیے ہوں گے وہ ان کی جگہ لے لیں گے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. اور جو کوئی توبہ کرتا اور نیک عمل کرتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ کی طرف ٹھیک لوٹ آتا ہے. تک میرے خیال سے جو ذہن میں آ رہا ہے، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حمزہ کے قاتل تھے، ان کے لیے یہ کچھ آیتیں ہیں. وہ ان کو اسلام کی دعوت دی جاتی تو کہ میں تو بڑا گناہ گار ہوں، میرے تو یہ بھی گناہ ہیں، وہ گناہ ہیں، تو بہت سی آیتیں یہ نازل ہوئی. ان کو جو بھی گناہ ہوگا، شرک سے توبہ کریں گے، مسلمان ہو جائیں گے تو سارا معاف ہو جائے گا. حضرت ہندہ بھی مسلمان ہو گئی تھی جنہوں نے کلیجہ چھپایا تھا. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں تو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ مسلمان ہو گئے، وہ میں معاف کرتا ہوں، اسلام لاتے ہیں آپ، کیونکہ امت کی فکر بھی ہے کہ وہ جہنم میں نہ جائے کوئی. لیکن میرے سامنے چہرہ چھپا کے آنا ہے، چہرہ میرا سامنے نہ لانا، کیونکہ میرا چچا کی یاد آ جاتی ہے، لہذا وہ مسلمان رہے، آپ سسم کے سامنے نہیں آتے تھے. اور جو کوئی توبہ کرتا اور نیک، ہاں وہ ہم نے پڑھا تھا نا، جب انہوں نے اس کو قتل کیا خبیث کو، تو پھر تھوڑی ان کو بڑی خوشی ہوئی، تسلی ہوئی کہ میں نے حضرت امیر حمزہ کو جو قتل کیا تھا، میں آج اس کے بدلے میں نے ایک کافر کو، بہت بڑے کافر کو، قذاب دجال کو قتل کیا، تو بہت تسلی ہے، میں خوش ہوں. اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا دنیا میں بھی ایک قسم کا بدلہ ان کو دیا کہ جو انہوں نے کام کر کے دکھا. جیسے عبداللہ کا ہم نے واقعہ پہ ایک انڈیا کے مسلمان ہوئے تھے،
ہیرا کے چچا، ہم نے پورا واقعہ ریکارڈ کیا ہوا ہے تقریباً، ٹھیک ہے، اس کی بھی ہر چیز کی ہم نے پلے لسٹ بنانی ہے اور شیٹ کے اندر ایڈ کرنی ہے. یہ کام آپ لوگوں نے جاگ کے کرنا ہے ذرا، سمجھ آئیے، تاکہ میں وہ سارا لوگوں کو بتا سکوں، پھیلا سکوں. جو ہم نے یہاں مسجد میں بھی محنت کی ہے وہ آپ سب بھی اسی میں شامل ہیں، دکھا سکیں کہ بھائی کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. مختصر سے عصر سے مغرب کے ٹائم میں ہم گپے نہیں مارتے، یہاں پہ کیا کرتے ہیں، حفظ کی اگر کوئی بچہ نہیں تیار ہو رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو باتیں کی جائیں. اس مختصر ٹائم میں حفظ ممکن بھی نہیں ہے، لیکن حفظ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں بچے، کیونکہ آتے ہیں کرایہ دار ہوتے ہیں چلے جاتے ہیں. اب ہم نے لسٹ میں بھی ہر چیز ایڈ کی ہے کہ پتہ لگے کون کرایہ دار ہے کون پکا مکان ہے، تاکہ لوگوں کو دکھائیں بھائی یہ کرایہ دار تھے، یہ اتنا عرصہ پڑے اور چلے گئے. اس میں قصور کس کا ہے؟ طالب علم کا ہے نا، ماں باپ کا ہے، ہمارا تو نہیں. بہرحال ہم اس لیے آن لائن بھی ان کو شامل رکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جائیں، وہ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں، وہ پڑھتے رہیں، سمجھ آئیے. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. اور جو کوئی توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ کی طرف ٹھیک ٹھیک لوٹ آتا ہے. والذین لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما. اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو ناحق کاموں میں شامل نہیں ہوتے، اور جب کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں. اینی ٹی وی لگا ہوا، گانے لگے ہوئے سنو، بلکہ کیا کرتا گزر جاتے ہیں. اعوذ باللہ. اب نہیں بند نہیں کر سکتے، زبان سے بھی نہیں روک سکتے، ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے، گزر جاتے ہیں آرام سے، ٹھیک ہے. قرآن کریم میں اصل لفظ زور استعمال ہوا ہے، اس کے معنی جھوٹ کے ہیں، اور ہر باطل اور ناحق کو بھی زور کہا جاتا ہے. قول زور بھی آیا 17 بار میں نے پڑھا. مطلب یہ ہے کہ جہاں ناحق اور ناجائز کام ہو رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ان میں شامل نہیں ہوتے. اور اس کا ایک یہ ترجمہ بھی ممکن ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، ٹھیک ہے جی. یعنی نہ تو اس لغو اور بیہودہ کام میں شریک ہوتے ہیں اور نہ ان لوگوں کی تحقیر کرتے ہیں جو ان کاموں میں مبتلا ہیں، البتہ اس برے کام کو برا سمجھتے ہوئے وقار کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. اور جب انہیں اپنے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندھے بن کر نہیں گرتے. یہ منافقین پر طنز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں سن کر وہ بظاہر تو بڑے اشتیاق کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ان کے آگے گرے اور جھکے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں انہوں نے حق بات کے لیے اپنے کان بند کیے ہوتے ہیں اور آنکھیں اندھی ہوئی بنائی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے ان آیتوں میں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے. اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ان آیتوں کا شوق سے استقبال کرتے ہیں تو ان کے مضامین کو تو توجہ سے سنتے بھی ہیں، اور جن حقائق کی طرف وہ توجہ دلاتی ہیں انہیں کھلی آنکھوں کو سمجھنے اور محسوس کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اور جو دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں اپنی بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا سربراہ بنا دے. باپ عام طور سے اپنے خاندان کا سربراہ ہوتا ہے. اس کو یہ دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بحیثیت باپ اور شوہر کے مجھے اپنے بیوی بچوں کا سربراہ تو بننا ہے، لیکن میرے بیوی بچوں کو متقی پرہیزگار بنا دیجئے تاکہ میں پرہیزگاروں کا سربراہ بنوں، جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، فاسق و فاجر لوگوں کا سربراہ نہ بنوں جو میرے لیے عذاب جان بن جائیں. جو لوگ اپنے گھر والوں کے رویے سے پریشان رہتے ہیں انہیں یہ دعا ضرور مانگتے رہنا چاہیے. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. یہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے عطا ہوں گے اور وہاں دعاؤں اور سلام سے ان کا استقبال کیا جائے گا. خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما. وہ وہاں ہمیشہ رہیں، زندہ رہیں گے. کسی کا مستقر اور قیام گاہ بننے کے لیے وہ بہترین جگہ ہے. وہاں پیچھے کیا تھا؟ انہا ساتھ کیا انہا سانت برا ٹھکانا، یعنی قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پروردگار کو تمہاری ذرا بھی پرواہ نہ ہوتی اگر تم اس کو نہ پکارے، تم اس کو نہ پکارے. اب جب کہ کافروں تم نے حق کو جھٹلا دیا ہے تو یہ جھٹلانا تمہارے گلے پڑ کر رہے گا. یہ خطاب ان لوگوں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے رجوع نہ کرتے اور اس کی عبادت سے روگردانی کرتے تو اللہ تعالیٰ کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں تھی. لیکن جو لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں اور جن کے نیک کاموں پر
نیک کاموں کا اوپر بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بہتر انجام کا کفیل ہے۔ پھر آگے کافروں سے خطاب ہے کہ جب تمہیں یہ اصول معلوم ہو گیا اور تم نے حق کو جھٹلانے کی روش اختیار کر رکھی ہے تو تمہارا وہ انجام نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ہوتا ہے۔ تمہارا یہ طرز عمل تمہارے گلے پڑے گا اور آخرت کے عذاب کی شکل میں تم سے اس طرح چمٹ جائے گا کہ اس سے خلاصی ممکن نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کا ذکر بھی کریں تھوڑا سا 3 دفعہ، اللہ اللہ اللہ، ٹھیک ہے جی۔ سیکھ رہے ہیں ہم، پریکٹس کر رہے ہیں کسی اللہ والے کے سے، پھر ہم لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ 3 دفعہ زبان سے کہنے کے بعد آپ دل میں پریکٹس کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور دعا بھی کریں، جو فوت کی ہوئی ہیں دانیال کی بھی، جو دادی ہیں اس کے لیے بھی دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ جو کہا گیا سنا گیا سورہ فرقان مکمل ہوئی، قبول فرمائی۔ دانیال دانش لوگوں کی جو دادی ہیں یا جو بھی وفات پا گئے مسلمان مومنین مومنات سب کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائیے۔ ہماری قبر آخرت کی بھی آسانی فرمائیے، ہمارے لیے بھی ذریعہ خیر آخرت بنائیے، سب کے لیے پڑھنا آسان، عمل کرنا آسان فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔